گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فراز کی ماں اور فراز کی بہن نے پوری کوشش کی ہوئی ہے کہ سمین کو اس گھر سے نکالا جا سکے۔ وہ سمین کے ساتھ مکمل طور پر نفرت کرتی ہیں۔ اب یہ آگے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کون سی چال چلیں گی جس پر فراز کے دل میں ہمیشہ کے لیے سمین کی نفرت پیدا ہو سکے؟ تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئکن بٹن کو لازمی ٹھوک دیں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ سمین لاکٹ دیکھ رہی ہوتی ہے جو فراز نے اسے گفٹ دیا تھا، وہ بڑی خوشی کے ساتھ اسے چیک کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر فراز کی بہن آتی ہے تو سمین سے وہ لاکٹ چھین لیتی ہے، اسے مانگ لیتی ہے۔ جب یہاں سے وہ چلی جاتی ہے تو وہ لاکٹ فراز کی بہن کے پاس موجود ہوتا ہے تو الیاس صاحب جب اس سے وہ لاکٹ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ مہنگا ہوتا ہے، جب وہ اسے دیکھتا ہے تو اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ لاکٹ جو ہے تمہارے پاس کیسے آیا؟ یہ تو سمین کو فراز نے گفٹ دیا تھا۔ جب یہ بات وہاں پر فراز کی بہن سنتی ہے تو فوراً اپنے والد کو جھوٹ بول دیتی ہے۔ وہاں پر سمین بھی موجود ہوتی ہے، اپنے والد کو جھوٹ بولتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ ابو جان میں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ یہ اتنا مہنگا گفٹ ہے، آپ کے پاس ہے، آپ اپنے پاس رکھ لیں، لیکن اس نے میری کوئی بھی بات نہیں مانی اور یہ لاکٹ اس نے مجھے دے دیا۔ وہ وہاں پر ناٹک کرنا شروع کر دیتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے اور اپنے ابو جان کے گلے لگ جاتی ہے۔ وہاں پر الیاس صاحب کو بڑا غصہ آتا ہے کیونکہ وہ ایک تھوڑا سا کنجوس ٹائپ ہے، تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو کہ فراز نے اسے گفٹ دیا اور اس گفٹ کی اس نے قدر تک نہیں کی۔ وہاں پر وہ سمین کے اوپر غصہ کرتا ہے، سمین کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اور اس مقصد میں جو ہے فراز کی بہن کامیاب ہو جاتی ہے۔ سمین پھر بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ان دونوں کو، ان ماں بیٹی کو راضی کیا جا سکے اور ان کی جو دل میں نفرت ہے میرے لیے وہ ختم کی جا سکے۔ وہاں پر سمین چائے لے کر آتی ہے اپنی ماں کے لیے، اس کے سامنے پیش کرتی ہے تو وہاں پر جب فراز کی ماں یہ بات، جب اس کا یہ رویہ دیکھتی ہے، اس کا یہ پیار دیکھتی ہے تو اس کے اوپر مزید غصہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے کہتی ہے کہ تمہارے جو والد ہے اس نے میرے شوہر کو پھنسا کر رکھا، اپنی جال میں پھنسا کر رکھا اور تم نے میرے بیٹے کو اپنی جال میں پھنسا کر رکھا ہے، لیکن ایک بات تم لوگ کان کھول کر سن لو گے، کسی بھی صورت میں تم لوگوں کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گی۔ میں تم لوگوں کو اتنا ذلیل کروں گی، جب تمہاری فیملی کو میں اتنا ذلیل کروں گی کہ یہ لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہ سکیں گے۔ وہاں پر سمین یہ باتیں سنتی ہے تو فوراً اپنی ساس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ پلیز آپ میرے اوپر اس طرح کے جو ہے الزام کیوں لگا رہی ہیں؟ میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ گھر جتنا آپ لوگوں کا ہے اس گھر کو میں اتنی ہی زیادہ فقیت دیتی ہوں یا اتنی ہی زیادہ اہمیت دیتی ہوں، لیکن وہاں پر اس کی ساس بات نہیں سنتی اور اسے اس کمرے سے نکال دیتی ہے۔ سمین جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو بیچاری رونا شروع کر دیتی ہے، اس سے بڑا افسوس ہوتا ہے، رو رہی ہوتی ہے تو اتنے میں فراز بھی جو ہوتا ہے وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، سمین کے آنسو دیکھتا ہے تو اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ بھائی کیا ماجرا ہے، آپ اتنی کیوں رو رہی ہو؟ تو وہاں پر سمین جو ہے اس کی فراز کی جو ماں کا ہے وہ گلے شروع کر دیتی ہے، اس سے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ بھائی آپ کی ماں نے میرے ساتھ یہ باتیں کی ہیں، ایسا رویہ کی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو وہاں پر فراز جو ہوتا ہے وہ سمین کو ٹوک دیتا ہے، اس کی بات کو ٹوکتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ تم اگر میری ماں کا گلہ کرو گے تو میں یہ ساری باتیں سن لوں گا، اپنی ماں کو قصوروار ٹھہراؤں گا، لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، تم میری ماں کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کر سکتی۔ وہاں پر سمین بڑی حیران ہو جاتی ہے کہ یار دیکھو کہ یہی میرے ساتھ اتنی محبت کرتا تھا، آج میرے ساتھ اتنے وعدے کرتا تھا کہ میں نے اس کو ابھی تک ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے، کل کو میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوگا تو میں اس کو بتاؤں گی تو یہ میرے اوپر کیسے یقین کرے گا؟ وہاں سے بیچاری کو چپ لگ جاتی کیونکہ جب اس نے بات ہی ختم کر دی، ایک امید ہوتی ہے کسی انسان کو کہ یار میں اسے کچھ بتاؤں گی یا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا تو میں اس کے سامنے جا کر بات شیئر کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرا ساتھ دے، لیکن فراز نے وہ حد ختم کر دی تو یہاں سے سمین کو چپ لگ جاتی ہے، اس کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہوتا۔ ٹیم جو ہوتی ہے وہ اسفند کو اب پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، اس طریقے سے وہ فراز تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے تو اسفند کو تو حقیقت میں حریم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، وہ جو ہے انتظار کر رہی ہوتی ہے بس کا۔ جب اسفند اسے دیکھتا ہے تو وہاں پر گاڑی میں موجود ہوتے ہیں تو حریم چمکتی ہوئی گاڑی کو دیکھتے ہیں تو اس کے جو منہ میں ہوتا ہے وہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، لفٹ لے لیتی ہے، یہ جاتے ہیں کسی اچھی جگہ پر کھانا کھاتے ہیں تو وہاں پر اسفند جو ہوتا ہے وہ حریم کے سامنے ساری باتیں سمین کی شیئر کر دیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فراز اور جو ہے سمین آپس میں خوش
خوش نہیں ہیں، ان کی جو بیچ میں ہے کوئی نفرتیں چل رہی ہیں۔ تو جیسے یہ بات سنتی ہے حریم تو وہاں پر مزید جو ہے اس کو مسکے لگانا شروع کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ہاں بھائی مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت ہی نہیں کرتے، ان دونوں کا آپس میں کوئی ایسا مقام بھی نہیں تھا جو زبردستی ان لوگوں کی شادی کی گئی ہے۔ تو وہاں پر اسفند کو بھی تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، فراز اور جو ہے سمین کے بیچ میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ایسا کمرے میں موجود ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بات تک نہیں کرتے، ایک دوسرے کو صحیح طرح منہ تک نہیں لگاتے۔ سمین تو پوری کوشش کرتی ہے لیکن فراز جو ہے وہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ اب جا کر نیکسٹ ایپیسوڈ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ فراز کی ماں نے جو بہن نے مقصد لیا تھا وہ ایسا وہ مقصد ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ الیاس کے دل میں بھی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الیاس کے دل میں بھی ایسا جو ہے سمین کے لیے نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ امید ہے آج کا یہ ریویو، آج کا یہ ٹیزر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے لاسٹ میں بتانا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نیکسٹ ایپیسوڈ میں الیاس بھی سمین کے ساتھ مکمل طور پر نفرت کرنا شروع کر دے گا؟ کیا الیاس بھی سمین کو اپنے گھر سے نکالنے کی اجازت دے دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے لازمی دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔